پھر ایک چیز جو شاید نوجوانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے، اور وہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہاں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے وہ تیرے لیے معیار ہے. ہمارے لیے جو پیمانہ ہے ظاہری وجود کا، دنیا میں رہنے کا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بیہیو کرنے کا، وہ جو پیمانہ اور معیار ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود. اب بندے کا چہرہ کیسے ہو جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھا، چہرہ کیسے ہو جیسے حضور کا چہرہ تھا. اور سرکار کا چہرہ انور کیسے تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک تھی. کیا تھی؟ داڑھی مبارک. یہاں تمہیں پابند کیا کہ تو اپنا ظاہر بھی حضور کے رنگ میں رنگ لے اور اپنا باطن بھی حضور کے رنگ میں رنگ لے. اس کا صلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی صورت میں اور جنت کی لازوال نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے گا. اب اگر تو چہرے پہ داڑھی سجا، اپنی مرضی کی داڑھی نہ سجا، چہرے پہ اپنے چہرے پر داڑھی وہ سجا جیسے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر تھی. سرکار کی چہرے مبارک پر داڑھی تھی، اب اپنے چہرے پہ داڑھی سجا. سرکار کی داڑھی مبارک سرکار ایک مٹھی بھر لیتے، جب بڑھ جاتی تو اس کے نیچے سے کاٹ دیتے. تو بھی داڑھی رکھ، اور اپنے ڈیزائن کی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں. یہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. یہاں تیرا نفس نہیں مانتا تو اس نفس کو مغلوب کر اللہ کی رضا کے اندر، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تیرے جنت میں جانے کے لیے. اس نفس کے اوپر پاؤں رکھ اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو جا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس نفس سے، جو نفس تمہیں روک رہا ہے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائے گا. یہاں حکم دیا چہرے پہ داڑھی سجا. کیوں؟ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی، سرکار کے چہرے پہ داڑھی شریف. تو بھی سجا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. بس. تو پھر حدیث پاک میں آیا سنن ترمذی شریف، یہ تیری زندگی ہے 50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی. 100 سال کے بابا جی کتنے ہوں گے یہاں پر؟ اب تو وہ جو پہلے والے ہیں جو 70-80 سال پہلے آئے وہ 100 تک اکا دکا بندہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن وہ جو اس دور کے ہیں وہ تو برگر پیپسی کھا کے اب ان سے بزرگوں سے جلدی تیاری میں ہیں جانے کے لیے. لیکن 100 سال تک تیری عمر ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. مگر یہ جو تھوڑی زندگی ہے یہ اللہ رسول کی فرما برداری میں گزار. تیرے چہرے پہ داڑھی ہو، تیری مونچھیں چھوٹی ہوں، تیری داڑھی بڑی ہو، چہرے پہ خوبصورتی کے ساتھ سجے، تیرے سر پہ ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو. لیکن جب تو جنت میں جائے گا تو سر کے بال، پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے. جنت میں سارے بے ریش ہوں گے. جنت میں کسی کے چہرے پہ جا کے داڑھی اور مونچھ نہیں ہوگی. گویا یہاں کلین شیو والا شوق پورا نہ کر. کلین شیو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دے گا. یہاں اللہ کے محبوب کی اتباع میں اپنے چہرے پہ رب رسول کے لیے داڑھی سجا. صرف رب رسول کے لیے داڑھی سجا اور بے فکر ہو کے سجا. اتنی کم از کم کر جتنی حضور علیہ السلام کے چہرے پر ہوا کرتی تھی. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. تو سر کے بال، پلکوں کے بال، بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ بدن پہ کوئی بال. جنت میں ہر کوئی بے ریش ہوگا، کلین شیو ہوگا. اور بندہ مومن کی جو آنکھیں ہوں گی وہ سرمگی آنکھیں ہوں گی. جنت میں ہر بندہ اتنا حسین ہوگا. ابھی اس کی بڑی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر، اور اس سے آگے میں بیان کروں گا. وہ بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہے. یہ تو فقط عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو ہر بندہ مومن وہ اتنا حسین ہوگا، اس کے آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوگا، سرمگی آنکھیں ہوں گی. اور ہر کوئی 30 سال کی عمر کا لگے گا. کتنا؟ 30 سال کا. یعنی وہ ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ بندہ سمجھتا ہے شاید 20-25 سال کا ہو بندہ. نہیں، تیری سمجھ 20-25 سال کی ہے، لیکن جو بندے کی کمال کی خوبصورتی کی عمر ہے وہ 30 سال ہے. وہ 30 سال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہر کسی کو 30 سال کا رکھے گا. بلکہ یہ کہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کوئی جنت میں جا کے خواہش کرے گا
کہ دنیا میں فرض کرے کسی کی اولاد نہیں تھی اور بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری اولاد ہوتی، تو جنت میں کاش کوئی نہیں، جنت میں کوئی حسرت بندے کی باقی نہیں رہے گی۔ بندے کے دل میں خواہش آئے گی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زوجہ سے وہ چاہے گا اس زوجہ کو اسی وقت اللہ تعالیٰ حاملہ کر دے گا، اسی سے حاملہ کر دے گا، پھر اس کا حمل کی تکمیل ہوگی، پھر وضع حمل ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے سامنے ہی اسی کی زوجہ سے بچہ پیدا کر کے اس بچے کو بھی 30 سال کا کر دے گا کہ جنت میں ہر کوئی 30 سال کا ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بیٹا جنت میں عطا فرما دیا ہے، تو جنت میں یہ نعمت بھی ہوگی۔ تو بندہ ہر کوئی جنت میں 30 سال کا ہوگا۔ یہ دیکھیں نا بندہ کیا چاہتا ہے، وہ جو جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا رنگ روغن کر کے یہی چاہتا ہے نا کہ میں تھوڑا سا پیچھے آ کے 30 کے لگ بھگ لگوں، 30 کے لگ بھگ لگوں۔ تو بندہ چاہتا ہے 30 کے لگ بھگ لگے، جنت میں جو بھی جائے گا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی پیاری گفتگو فرما لیا کرتے تھے نا، تو جب ایک بی بی آئی اس نے آ کے کہا کہ حضور دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں کون نہیں جائے گی؟ تو بھائی صاحب تو پریشان ہو گئیں، سرکار بوڑھی عورت جنت میں کون نہیں جائے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، جنت میں جو بھی جائے گا وہ 30 سال کی عمر میں جوان ہو کے جائے گا۔ یہ جتنے بزرگ دنیا میں جا رہے ہیں یہ دنیا سے بزرگ ہو کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے حضور کے صدقے جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ہر کسی کی عمر 30 سال ہوگی اور کوئی بھی 30 سال سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔